بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اب قریب آتا جا رہا ہے اور یہ طریقہ کار ہم نے کئی سالوں سے بنا لیا کہ جب ماہ رمضان سے قریب کے زمانے میں جو بھی مجلسیں ہوتی ہیں پھر اس میں موضوع بھی اسی کو رکھا جاتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ وہ آیت ہے کہ جسے آپ ابھی بار بار سنیں گے۔ ماہ رمضان کے آغاز میں اور شعبان کے اختتام پر بارہا اس آیت کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے پیغام کی طرف متوجہ کیا جائے گا۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی اس ذمہ داری کو رکھا گیا تھا۔ ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ شاید تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، شاید تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ایام معدودات، اور یہ بھی چند دنوں کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پورے سال کے لیے ذمہ داری کو تمہارے اوپر ڈال دیا، چند دنوں کی بات ہے ایام معدودات۔ اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پھر مرض کے باوجود، سفر کے باوجود اس ذمہ داری کو ادا کرے، بلکہ اس گنتی کو پھر وہ بعد میں پورا کر لے۔ یہ اگر آپ اس پوری آیت کے انداز کو دیکھیں اور پھر پروردگار عالم کے بارے میں تصور کریں، خدا کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ پروردگار پیدا کرنے والا ہے، قدرت اس کی ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ پروردگار عالم نے شروع کیسے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لذت و ما فی النداء ازالہ، کہ یہ جو اللہ نے پکارا ہے، اس پکارنے کے انداز میں وہ لذت موجود ہے کہ عبادت کی زحمت ختم ہو کر رہ گئی۔ عبادت کی زحمت نہیں لگتی۔ دیکھیے عبادت ہے تو کچھ نہ کچھ زحمت تو ہوگی، مگر پروردگار نے بلایا کیسے ہے، پروردگار نے پکارا کیسے ہے، پروردگار نے خطاب کیسے کیا ہے۔ وہ جب خطاب کر رہا ہے تو فقط یہ نہیں کہتا کہ بس یہ کر دو، وہ کہتا ہے کہ تم تو میرے اپنے ہو، یا ایھا الذین آمنو، میں غیروں سے تو گفتگو نہیں کر رہا، میں تو اپنے مومن بندوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، میں تو ان سے گفتگو کر رہا ہوں، اے ایمان لانے والوں۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو ماں کا اپنی اولاد سے خطاب ہوتا ہے، کہ جب ماں اپنے بچوں کو کنونس کرنا چاہتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ دیکھو تم تو میرے بیٹے ہو، کیا میں تم سے بھی نہیں کہہ سکتی؟ کیا میں پڑوس کے کسی بچے سے کہوں گی؟ جب تمہارا میرا تعلق ہے، تمہیں میں نے جنا ہے، تم میرے بیٹے ہو، تو تمہارے اوپر میرا حق ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اس کام کو انجام دو۔ ماں اپنی مامتا کے حوالہ دیتی ہے، پروردگار اپنی ربوبیت کا اور بندوں کے ایمان کا حوالہ دیتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والوں، میں غیروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں مشرکین سے مخاطب نہیں ہوں، میں کافروں سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو میرے اپنے بن چکے ہیں، کم سے کم ان کا دعویٰ یہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، دیکھو تم پر اس ذمہ داری کو رکھا گیا ہے، مگر کیا تم زمین پر پہلے ہو کہ جس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ یہ پھر دوسرا انداز ہے راغب کرنے کا، تلقین کرنے کا، متوجہ کرنے کا، کہ تم سے پہلے بھی افراد گزر چکے ہیں کہ جن پر ہم نے اس ذمہ داری کو رکھا تھا اور انہوں نے اس ذمہ داری کو انجام دیا۔ آپ اپنے بیمار بچے کو لے جائیے، خدا نہ کرے کہ وہ بیمار ہو، لیکن اگر بیمار ہو جائے تو آپ اس کو لے جائیے۔ اسپتال آپ لے کر گئے اور ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ اس کو انجیکشن لگایا جائے گا، اور وہ بچہ ہے 7 سال کا، 8 سال کا، گھبرا رہا ہے، اچھا سوئی لگائی جائے گی، تو سوئی کا تصور ہی انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ بچہ ہے، خاص طور پر 7 سال 8 سال کا بچہ، ماں تو اس کی نفسیات کو سمجھ رہی ہے کہ یہ بچہ پریشان ہے، تو پہلے اس کو کہاں لے جائے گی؟ ڈائریکٹ اسے اس نرس کے آگے، کمپاؤنڈر کے آگے کھڑا نہیں کر دے گی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ سوئی لگا دیجئے یا انجیکشن لگا دیجئے۔ وہ پہلے اس اثر کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس احساس کو کم کرنے کے لیے، یہ کہ انہونی چیز ہونے جا رہی ہے، وہ پہلے اس کو دکھائے گی
کیا ہوا؟ انجیکشن کا ہی کہا ہے نا. ذرا دیکھو اس کونے میں تمہیں نظر آ رہا ہے وہ 4 سال کا بچہ، اس کو بھی انجیکشن لگ رہا ہے. اس کو دیکھو یہ 3 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی انجیکشن لگ رہا ہے. جب یہ 3 سال کا بچہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، یہ 4 سال کا بچہ انجیکشن لگوا سکتا ہے، تو پھر میرا بیٹا تو 8 سال کا ہے، یہ نہیں لگوا سکتا. جیسے ہی وہ بچہ ان مناظر کو دیکھتا ہے یا تصور میں لے کر آتا ہے، اس کا احساس، وہ جو بے چینی، وہ جو اس کے اندر ایک فرسٹریشن تھا، وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہمت محسوس کرتا ہے کہ ہاں جب یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے اس زحمت کو فیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل وہی انداز پروردگار عالم نے یہاں پر بھی اختیار کیا کہ دیکھو زمین پر تم کوئی پہلے نہیں ہو کہ جس کے اوپر روزے کو واجب کیا گیا. تم سے پہلے دیگر امتوں پر بھی ذمہ داری کو رکھا گیا تھا. جب وہ کمتر ہوتے ہوئے اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں تو تم خیر الامم ہو کر، محمد مصطفیٰ کی امت میں ہو کر اس ذمہ داری کو کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور پھر جو آگے وہ انداز اختیار کیا گیا کہ ایام معدودات، چند دنوں کی تو بات ہے. یہ بھی پروردگار اگر صرف آمریت والا انداز اختیار کرے تو کہے کہ چند دنوں کی بات ہے یا زیادہ دنوں کی بات ہے، میں نے کہہ دیا. لیکن نہیں، پروردگار اپنے بندوں کو کنونس کرتا ہے کہ اے میرے بندوں، کہاں تم پر 11 مہینے میں یہ ذمہ داری ہم نے ڈالی تھی. مستحب رکھا تھا، واجب تو نہیں کیا تھا. ہاں یہ 1 مہینہ 29 دن 30 دن چند دنوں ہی کی تو بات ہے کہ جس میں تم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. پھر یہ ذمہ داری تم سے ہٹا لی جائے گی. ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی